وله الجوار المنشآت في البر والبحر. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في الشان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ سنفرغ لكم أيها الثقلان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيومئذ لا يفصل عن ذنبه إنس ولا جان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ولمن خاف مقام ربه جنتان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ذواتا أفنان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما عينان تجريان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما من كل فاكهة زوجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ متكئين على فروش
بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إن الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهمتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة النخل رمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد. جی آ رہے ہیں آئیے آپ تو نہیں آئے کر دیں گے بچے ہیں نہیں سے ہو جائے آئے نہیں ہو صاحب بھائی کیا تو رہا تھا ابھی آیا نہیں چلو سننے والا بھی تو ہونا چاہیے. ہاں یہ بھی بات ہے پڑھنے والا پڑھے گا کیا نہیں. دلوں میں نقشے محبت ابھارتے
मोहब्बत उभारते रहना, कदम कदम पर मुकद्दर संवारते रहना, करीब आ नहीं सकती कभी भी नाकामी है, शर्त ये कि अली को पुकारते रहना, दिलों में नक्शे नारे सलवात। तजल्लियों का वो मंजर कहाँ से आएगा, तजल्लियों का वो मंजर कहाँ से आएगा, सहाबियत का समंदर कहाँ से आएगा, कोई किसी को कह दे आज भी मौला, मगर गदीर का मिंबर कहाँ से आएगा, मगर गदीर का नारे सलवात। एक इल्ज़ाम लगाया जाता है कि करबला में कुछ नहीं हुई, करबला वालों की हार हुई और इसका कोई नतीजा नहीं है। उसका जवाब दिया है इस सोच में, समात फरमाएं। हक की शिकस्त फितने बातिल मिटा गए, हक की शिकस्त फितने मिटा गए, खैमों की आग कसरे हुकूमत जला गए, हस्ती वफा
کی مٹ کے زمانے پچھا گئے آنسوں کی نیند دین کے دنیا جگا گئے پیاسوں کی نیند دین کے دنیا جگا گئے ناکامیوں کے بھیس میں ہر کام ہو گیا اسلام کربلا میں پھر اسلام ہو گیا اسلام کربلا میں نعرہ صلوات ہرگز شریعت کا مزاج جان سکتے نہیں ہرگز شریعت کا مزاج جان سکتے ہی نہیں ہرگز شریعت کا مزاج جو سمجھتے ہی نہیں قرآن و اطرت کا مزاج جان سکتے نہیں حسن شریعت کا مزاج مجرمانہ لوٹ کو کہتے ہیں اسلامی جہاد جن کے ذہنوں پر مسلط ہے حکومت کا مزاج جان سکتے نہیں ہرگز شریعت کا مزاج چھوڑ کر قاتل کو سینے سے اتر آئے علی الگ دنیا سے حیدر کی شجاعت کا مزاج جان سکتے نہیں ہرگز شریعت کا مزاج ہٹ گئے کمبر الگ اونٹوں کی رسی چھوڑ کر جوش پر دیکھا جو دریا سخاوت کا مزاج
سکتے نہیں اس نے شریعت کا مزاج شب کو تھا دوزخ میں حر اور صبح کو فردوس میں یوں بدلتے ہیں بہادر اپنی قسمت کا مزاج جان سکتے نہیں ہرگز شریعت کا مزاج جب سرے نیزہ امامت کی زبان قرآن پڑھے غیر ممکن ہے بہک جائے رسالت کا مزاج جان سکتے نہیں میں گھوم پھر کر آ گئی خود اپنے مرکز کی طرف در بدر پھر کر جو گھبرایا خلافت کا مزاج جان سکتے نہیں میں ہوش کھو دینا جوان کی لاش پر رسم جہاں شکر کے سرد ادا کرنا امامت کا مزاج جان سکتے نہیں فاتحہ یار یہ پڑھوں یا یہ والا پڑھوں چلو اسے پڑھیں دارالامارہ میں جو ہے داخل ہوئے دارالامارہ میں جو ہے داخل ہوئے ابن زیاد تخت پا بیٹھا تھا بادشاہ دیکھا لٹا ہوا جو ریاض شہر عمر مارے خوشی کے جو اٹھا بانیے مارے خوشی کے جو اٹھا بانیے بولا کہ سر قلم ہوا ابن بطول کا شکر خدا تباہ ہوا گھر
بچا ہے تو وہ ہے اسیر پاؤں پا ہے پیادہ رمی کے سبا برا اغلب ہے راستے میں نکل جائے اس کا چادر تلک اتار لے ہے ننگے سر بنت علی کو قید کیا فوج شام نے نہ پڑھیو یہ نام شوہر زینب کے سامنے حاکم کو یہ مدینے کے جس دم خبر گئے سبت نبی کو فوجیں ستم قتل پر کھیتی جناب فاطمہ کی خون میں بھر گئے تا شہر شام بنت علی ننگے سر گئے سچ ہے کہ کس طرح دل انسان کو کر پڑے دشمن تھا وہ نہیں مگر آنسو نکل پڑے القصہ سوچ سوچ کے حکم اس نے یہ دیا شہر میں نکل کے منادی یہ دے آیا ہے شہر شام سے نامہ یزید کا ہے جس میں مندرج خبر ابن قاصد کسی کو آج نہ دکھلائے گا وہ خط کل مسجد نبی میں پڑھا جائے گا وہ خط بولا وہ جب شہید ہوا قاسم اس دم گرا حسین پا کوہ غموں میں نکلے تھے ننگے سر حرم سرور زمان گل تھا کہ رانڈ ہو گئے ایک رات کے گل تھا کہ رانڈ ہو گئے ایک رات کے ست طلب حسین سے عباس ہوتے تھے حضرت لپٹ لپٹ کے برادر سے روتے تھے تو بھائی کے پاس شاہ کا جانا کہو میں کیا ایک قدم پاٹھو گئے
اب یہ حال علمدار کہہ چکا مسجد میں نوجوانوں کے رونے کا وقت ہوا ام البنی نے شکر کا سجدہ کیا اور دونوں ہاتھ اٹھا کے سوئے کربلا اور دونوں ہاتھ اٹھا کے کہا سوئے کربلا بیٹا گلا میں کرتے تھے تجھ نور عین کا تخیر میری بخش دے صدقہ حسین کا قاصد سے پھر کہا کہ کرب شاہ کا بیان اس نے کہا کہ جسم میں حضرت کے تھے نہ جا کھا کر سینہ جو مر گیا برسانو جوان بس اور بھی حسین ہوئے پیرونا اب کیا کہوں کہ دفتر عالم الٹ گیا سوکھا گلا حسین کا خنجر سے کاٹ گیا سوکھا گلا حسین کا خنجر سے کاٹ گیا ام البنی نے پھر یہ کہا سر کو پیر کر قاصد بتا کے زینب بے کس گئے کدھر اس نے کہا کہ راہ میں تھا جب میں نو جاتے تھے لے بیتے محمد بڑے نصر جاتے تھے لے بیتے محمد بڑے نصر ثابت لباس بھی نہ کسی کے بدن میں تھا مشکل کشا کی بیٹی کا بازو رضا مشکل کشا کی بیٹی کا بازو رضا میں تھا دارالامارہ میں جو ہے فاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا. ایک صلوات پڑھے محمد عزیزان گرامی قدر، جیسا کہ آپ مومنین کو یہ اطلاع ہے کہ یہ مجلس تمام مومنین اور مومنات کے ترویج روح اور ان کے ایصال ثواب کے لیے منعقد کی گئی ہے. یعنی اس مجلس کے ثواب میں جو افراد یہاں بیٹھے ہیں ان کے مرحومین کے لیے بھی یہ ثواب ہے، اور جو سن رہے ہیں جو نہیں ہیں ان کے مرحومین کے لیے بھی اس مجلس کا ثواب پہنچ رہا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بہرحال یہ کوئی تعریف نہیں ہے لیکن ایک حقیقت ہے کہ مومنین کا ایک حق ہے. اچھا مومنین کا جانے دیے، اگر کوئی ہمارے ساتھ سفر کر رہا ہے ہم اس کو نہیں جانتے، ہم اپنی بات نہیں کرتے، تاریخی حوالے سے بات کرتے ہیں. حضرت علی علیہ الصلاۃ والسلام ایک یہودی ہے جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، ساتھ میں چل رہا ہے. ایک منزل وہ آتی ہے کہ راستے مختلف ہو جاتے ہیں، جدا ہو جاتے ہیں. یعنی حضرت علی کا راستہ دوسرا ہے، اس یہودی کا دوسرا ہے، لیکن مولا کائنات اس یہودی کے راستے پہ اس کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. وہ کہتا ہے کہ آپ کا راستہ لگا، آپ میرے راستے پہ کیوں چل رہے ہیں؟ کہا نہیں، چونکہ ہم نشین کا، ہم سفر کا ایک حق ہوتا ہے کہ کچھ راستے کچھ دور تک ہم تجھے پہنچائیں. تو آپ بتائیں وہ یہودی تھا، تو جب یہودی اگر ہم سفر ہو تو اس کا حق اتنا ہے، تو صاحبان ایمان مومنین اور مومنات کا حق کتنا ہوگا؟ ایک درود پڑھے محمد والے محمد. تو یہ ایک حق ہے، اور اگر حق نہ ہوتا تو ہم سورہ فاتحہ کیوں پڑھتے ہیں؟ اکثر سورہ فاتحہ تمام جملہ مومنین کے نام ایک سورہ فاتحہ پڑھ دیے. بھئی ایک آدمی امریکہ میں انتقال کر گیا، صاحبان ایمان تھا، ایک ایران میں انتقال کیا، ہم نے اس کو دیکھا تک نہیں، کوئی واسطہ نہیں، کوئی خونی رشتہ، لیکن ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ تو تمام مومنین میں وہ صاحب ایمان شامل ہے کہ نہیں؟ تو اس کا مطلب یہ کہ شریعت نے یہ حق رکھا ہے. تو اگر تمام مومنین یا مومنات کے لیے ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو سورہ فاتحہ ہمارے خاندان کے مرحومین کی روح کو بھی جاتا ہے، اور تمام مومنین اور مومنات کی ارواح کو اس کا ثواب پہنچتا ہے. لیکن خصوصی طور پر اگر ہم، بعض ہمارے علماء کا جو دستور رہا ہے کہ مطلب حقیقی واقعہ ہے، کوئی خطابت نہیں، سورہ یاسین پڑھا کرتے تھے. نام ذہن میں نہیں ہے عالم دین کا، ابھی جلدی کی بات ہے، 10-12-15 سال پہلے انتقال ہوا. سورہ یاسین پڑھا کرتے تھے. آپ دیکھیں ایصال ثواب مومنین کے لیے کس طریقے سے ایک طریقہ، ایک نہج ملتی ہے. سورہ یاسین پڑھتے تھے، 2 آیت پڑھی، نام لیا، فلاں مومنین کو اس کا ثواب پہنچے. پھر 2 آیت سورہ یاسین کی، فلاں مومنین کو اس کا ثواب پہنچے. ہر آیت کا ثواب وہ نام لے لے کہ جس کا ذہن میں ہوتا تھا بخشتے تھے، اور پھر ایک مرتبہ تمام مومنین کی روح کو ایصال ثواب کیا کرتے تھے. تو
تو آپ دیکھیں کہ یہ علماء کا طریقہ کار رہا ہے کہ کس طریقے سے ہم، اور پھر یہ بات بالکل سطحی اور سامنے کی کسی غور و فکر کی ضرورت نہیں، وہ صاحبان ایمان کی جو اس دنیا سے چلے گئے اور عالم برزخ میں ان کا سفر جاری ہے، ان کا حق ہمارے اوپر یہ ہے کہ ہم انہیں ایک سورہ فاتحہ سے یاد کر لیں، جو اس دنیا میں نہیں ہے۔ تو جو دنیا سے چلے گئے مومنین ان کا حق ہمارے اوپر ہے، تو جو صاحبان ایمان زندہ ہیں، جب مرے ہوئے مومنین کا حق ہمارے اوپر ہے تو زندہ ہیں ان کا بھی حق ہمارے اوپر ہے۔ ایک درود پڑھے محمد و آل محمد۔ بہرحال اگر ہم اپنے مومنین کو یاد کرتے ہیں ان کے مرنے کے بعد تو یقین جانیے وہ پروردگار عالم وہ عادل حقیقی ہے۔ اگر ہم کسی کے لیے نماز وحشت پڑھتے ہیں تو ہمارے مرنے کے بعد اگر ہم نے دوسروں کو یاد کیا ہے تو ہمارے مرنے کے بعد اللہ ہماری محبت اس کے دل میں ڈالے گا، لہذا وہ نماز وحشت بھی پڑھی جائے گی اور مومنین کے لیے ایصال ثواب بھی ہوگا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ جن مومنین نے اس مجلس کا باب العلم ایجوکیشنل سوسائٹی نے اس مجلس کا انعقاد کیا ہے، جو مومنین اس میں شامل ہیں جو یہاں تشریف رکھتے ہیں، پروردگار ان تمام مومنین کے مرحومین کی مغفرت فرما اور ان تمام مومنین کی توفیقات نے مزید اضافہ فرما کہ پروردگار ہماری صحیح ہماری اس کوشش کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور اس مجلس کا ثواب ان تمام مرحومین کی ارواح پرفتوح کو ایصال فرمائے، ان تمام مومنین کی پروردگار عالم مغفرت فرمائے، ان کو جوار رحمت اور جوار معصوم میں جگہ عنایت فرمائے۔ ان تمام مرحومین کی مغفرت کے لیے اور ان کے بلندی درجات کے لیے آپ حضرات مل جل کر ایک درود پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ یہ آیہ کریمہ کہ جس کو سرنامہ سخن قرار دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اے صاحبان ایمان تم تقوی اختیار کرو۔ کیسا تقوی؟ حق کا تقاتے، جیسا متقی بننے کا حق ہے ایسا تقوی۔ آپ دیکھیں کہ قرآن میں تقوی کی گفتگو بہت ہوئی ہے، لیکن اس سیاق و سباق کی جو آیت ہے وہ بہت کم ایک آدھ جگہ پہ قرآن میں ہے، زیادہ نہیں، کہ ایسا تقوی اختیار کرو جیسا متقی بننے کا حق ہے۔ بظاہر تو سمجھ میں یہی آتا ہے، تفسیر بالرائے نہیں ہے، کہ تقوی کے نام پر کسی کو دھوکہ مت دینا، تقوی کے نام پہ دھوکہ مت دینا۔ اور یقین جانیے کہ اسلام نے جن چیزوں کو مقدس بنایا ہے لوگوں نے اسی مقدسات کا سہارا لے کے دوسروں کو گمراہ کیا ہے۔ گمراہ کیا ہے کہ نہیں؟ آپ دیکھیں کہ اسی لیے احادیث میں آئے کہ کسی کی نمازوں اور پیشانی پر پڑے سجدوں کو دیکھ کر کبھی دھوکہ مت کھانا۔ بھئی پیشانی پر اگر سجدے کا نشان ہے ہم کیا سمجھتے ہیں یہ آدمی بڑا مقدس ہے، وہ لائق اعتبار ہوتا ہے۔ یہ لباس چاہے وہ شیروانی ہو یا کچھ ہو، ہم اس کو بہت شرفا کا لباس کہتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ دھوکہ دینے والوں نے، مکر و فریب کرنے والوں نے انہی مقدسات کا سہارا لے کے لوگوں کو گمراہ کیا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھیں۔ اور ایک مثال ہم ہمیشہ دیا کرتے ہیں، اور شاید ہم کو یاد آ رہا ہے، اگر آپ کو یاد ہو نہ ہو، کہ کبھی اس مجلس میں یہاں بھی ہم نے وہ مثال پیش کی تھی۔ ایک جو سب سے اہم ضروری چیز ہے کہ اس مقدسات میں جو لوگ وارد ہو رہے ہیں ہم کو دھوکہ دینے کے لیے، ان مقدسات کے اندر جو، یعنی دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے، آپ کے اورنگ آباد میں غالباً عرض کیا تھا کہ ایک ہوتا ہے منظر اور ایک ہوتا ہے پس منظر۔ ہم منظر کو دیکھ کے دھوکہ کھا جاتے ہیں، جو دکھ رہا ہے ایسا نہیں کہ وہ سچ ہو، اس منظر کے پیچھے بھی ایک منظر ہوتا ہے جسے پس منظر کہتے ہیں۔ اگر منظر کے پیچھے پس منظر کو سمجھنے والی نگاہیں ہمارے پاس ہیں
تو ہم کبھی دھوکہ نہیں کھا سکتے ہیں، ہم کبھی دھوکہ نہیں کھا سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ایک باغ ہے، یہ مثال بارہا پیش کی ہے، باغ میں اگر کوا آ کے بیٹھ جائے، ہمارا امرود کا باغ ہے، آم کا باغ ہے، تو ہم پہچان لیں گے کہ دیکھیں یہ پھلوں کو نقصان پہنچائے گا، ہے کہ نہیں؟ لیکن اگر اسی درخت پر طوطا آ کے بیٹھ جائے، چونکہ درخت سبز ہوتے ہیں طوطا بھی سبز ہوتا ہے، بظاہر جلدی سے وہ دکھائی نہیں دے گا، چونکہ اس نے وہی لباس اختیار کیا جو باغ کا لباس ہے۔ جب وہ اس لباس میں آئے گا تو وہ کسان بیچارہ، وہ باغبان دھوکہ کھا جاتا ہے، وہ دھیرے دھیرے پھلوں کو کترتا ہے طوطا، وہ باغات کو نقصان پہنچائے گا۔ تو بس یہی حال قوم میں ہے عزیزان گرامی، ہمیں کووں سے خطرہ نہیں ہے، ہمیں طوطوں سے خطرہ ہے، ہمیں کووں سے خطرہ نہیں ہے، ہمیں وہ طوطے تلاش کرنے ہیں جو لباس مقدس میں آ کے قوم کو نقصان پہنچاتے ہیں، شریعت کو نقصان پہنچاتے ہیں، دین کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اگر ان سبز طوطوں کو پہچان لیا ہم نے تو یقین جانیے کہ نہ ہم منحرف ہو سکتے ہیں، نہ ہمارے بچے گمراہ ہو سکتے ہیں۔ ایک درود پڑھے محمد وآل محمد۔ تو ضرورت اس بات کی کہ ہم تلاش کریں، ہم معیار دیکھیں کہ ہم شخصیتوں کو معیار بنا لیتے ہیں عزیزان گرامی۔ دین جو معیار شریعت نے نہیں بنایا وہ معیار ہم نے بنا لیا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو معیار رسول خدا نے نہیں بنایا وہ معیار ہم نے بنا لیا۔ بات کہنے میں آتی، تلخ ضرور ہے کہ ہم رسول اللہ سے بھی بڑے مسلمان ہو گئے کہ نبی کریم نے وہ معیار نہیں بنائے کہ شخصیتوں کو دیکھ کر تم حق کو پہچان لو۔ تاریخ اسلام میں بس ایک ہی شخصیت ہے کہ جس کو دیکھ کر حق پہچانا جائے گا، ورنہ اور کوئی شخصیت نہیں ہے۔ علی مع الحق والحق مع علی یدور حیث ما دار۔ پروردگار علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے۔ یہ نہیں کہا کہ علی کو ادھر موڑ جدھر حق مڑے، نہیں، حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی مڑے، ہے کہ نہیں؟ یعنی اگر معیار ہے تاریخ اسلام، دائر اسلام میں، تو امیر المومنین کی ذات والا صفات ہے، ورنہ اس کے علاوہ کوئی شخصیت نہیں ہے جو معیار حق بن سکے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ اہل بیت اطہار یہ وہ ذوات مقدسہ ہیں کہ جو حق کا معیار ہیں عزیزان گرامی، انہی کو دیکھ کر ہمیں حق سمجھنا ہے، ورنہ اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اور اگر اس کے علاوہ ہم نے شخصیتوں کو دیکھ کر حق سمجھا تو قرآن نے جو گفتگو کی ہے اور جس آیت کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے، ہم بڑی آسانی سے کسی کے آغاز زندگی کو دیکھ کر ہم یہ فوراً فیصلہ کر لیتے ہیں بہت اچھا آدمی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھا آدمی ہے۔ اور جب دھوکہ کھا جاتے ہیں، بتائیے ہم نے تم کو ایسا سمجھا ہی نہیں تھا، یہ ایسے نکلے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو غلطی ہماری یہ ہے کہ ہم نے شخصیت کو معیار قرار دے دیا۔ اگر شخصیت کو معیار نہ قرار دیتے حق کا تو ہم کبھی دھوکہ نہ کھاتے اور کبھی گمراہ نہ ہوتے۔ ایک درود پڑھے محمد وآل محمد۔ صاحب بہت اچھا قرآن پڑھتے ہیں، بڑی اچھی آواز ہے، بڑی اچھی آواز ہے۔ اچھا صاحب بہت اچھی آواز میں قرآن پڑھتے ہیں، تو ایک آدمی جس کی آواز اچھی نہیں ہے، ہم تو اپنی آواز جو ہے وہ محمد رفیع ایسی بنا ہی نہیں سکتے، کیسے بنائیں گے؟ وہ سرولی آواز، گاڈ گفٹڈ، اس کی آواز اچھی ہے وہ ہے، میری آواز اچھی نہیں ہے، ہم اچھی آواز میں نہیں پڑھ سکتے، ہم ایسے نارملی قرآن پڑھ رہے ہیں تو کیا ہم کو ثواب نہیں ملے گا؟ کیا اس کو ہم تلاوت قرآن نہیں کہیں گے؟
لیکن جو قرآن اچھی آواز میں پڑھ رہا ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ غلط ہے، لیکن معیار نہیں قرار دینا چاہیے، اور جہاں معیار قرار دیا آپ دیکھیں وہیں سے پھر ہم منحرف اور گمراہ ہو جائیں گے۔ اور ہماری اور آپ کی کیا بساط، ہم نے تو معصومین کا دور ہی نہیں دیکھا، نہ صحابہ کا دیکھا۔ کمیل جیسا صحابی، یہ دعائے کمیل پڑھتے ہیں، حضرت کمیل حضرت امیر المومنین کے ساتھ شانہ بشانہ ہے، حضرت علی کا شاگرد ہے، وہ مروب ہو گئے، دھوکہ کھا گئے، تو ہم اور آپ کہاں جائیں گے؟ حضرت علی کے ساتھ چل رہا ہے، مولا آگے بڑھ گئے، کمیل پیچھے ہیں۔ کہا کیوں ٹھہر گئے؟ کہ اس گھر سے قرآن کی آواز جو آ رہی ہے، بڑی اچھی آواز میں قرآن پڑھ رہا ہے، ایسی آواز میں قرآن ہم نے سنا ہی نہیں۔ مولا نے کوئی جواب نہیں دیا، کہا کمیل چلو۔ دیکھیے کبھی کبھی جواب وقت پر نہیں دینا چاہیے، بے شک بے شک، وقت پر چھوڑ دینا چاہیے، اور جب وقت جواب دیتا ہے وہ جواب کارگر ہوتا۔ بے شک بے شک، مولا نے اس کے وجود کو دیکھا کہ اب اس کے اوپر قرآن کی تلاوت کا ایک نشہ ہے، ایک سرور ہے اس کی آواز کا، کوئی جواب مولا نے نہیں دیا۔ جنگ نہروان ہو گئی، غالباً جنگ نہروان یا جنگ صفین تھی، ہاتھ پکڑا، لاشوں کے درمیان سے ہوتے ہوئے ایک جنازے کے قریب پہنچے، کہا پہچانتے ہو اس کو؟ کہا نہیں۔ کہا یہ وہی ہے جس کی قرآن کی تلاوت کی آواز تم کو بڑی اچھی لگ رہی تھی، میرے ہاتھوں سے قتل ہوا ہے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے ہاتھوں سے قتل ہوا ہے۔ تو عزیزان گرامی، اب معیار کیا بنے گا؟ دیکھیے معیار پھر وہی بات آ گئی کہ اہل بیت بنیں گے، اہل بیت معیار بنیں گے حق کا۔ اگر ان کو معیار نہیں بنایا اور ان کے علاوہ کسی بھی چیز کو ہم نے معیار بنایا تو یہ ضروری نہیں کہ وہ چیز ہماری ہدایت کی ضامن بن جائے گی یا ہماری نجات کی ضامن بن جائے گی۔ ایک درود پڑھے محمد و آل محمد۔ تو اب کہنا یہ ہے کہ عزیزان گرامی، بات کہیں سے کہیں جا رہی ہے لیکن اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ ایک ہے قرآن اور ایک ہے حقیقت قرآن، یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، ہم ان دونوں چیزوں کو ملا کے نہ رکھیں۔ ایک ہے قرآن اور ایک ہے حقیقت قرآن، یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ قرآن، اس کے بارے میں قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، پہاڑ پہ نازل کرتا تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ مسجد میں بہت سارے قرآن رکھے ہیں، ان سارے قرآن کو اٹھائیں اور جتنے اوکھلا میں مومنین ان سب کے گھروں سے قرآن اٹھا لیں، 1000 2000 قرآن ایک ٹیلے پہ جا کے رکھ دے، دیکھیے ٹیلے میں شگاف ہوتا ہے؟ ہوتا ہے ٹیلے میں شگاف؟ قرآن کہہ رہا ہے، یہ کوئی تاریخ تھوڑی ہے کہ ہم کہہ دیں کہ روایت ضعیف ہے، یہ تو قرآن کی آیت ہے، ہم ضعیف نہیں کہہ سکتے۔ قرآن کہہ رہا ہے پہاڑ پہ نازل کرتا تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، تو رکھ کے دیکھ لیں پہاڑ میں شگاف کیا ہے، اگر سوراخ ہو جائے تو بتائیے۔ لیکن قرآن کا جو دعویٰ ہے تو پھر یہ کس قرآن کی بات ہو رہی ہے؟ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ کس قرآن کی بات ہو رہی ہے کہ پہاڑ پہ نازل کرتا تو وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا؟ اگر ہو جائے ٹکڑے ٹکڑے تو بتائیے۔ انجیل، صاحب انجیل کون ہے؟ حضرت عیسیٰ، گہوارے میں ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ، مجھے کتاب دی گئی، مجھے نبی بنایا گیا۔ تاریخ میں دیکھی کیا گہوارے میں انجیل رکھی تھی؟ جناب عیسیٰ کہہ رہے ہیں کتاب دی گئی، بھائی کہاں ہے کتاب؟ کتاب تو نازل ہی نہیں ہوئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گہوارے میں تو کوئی کتاب تھی نہیں، انجیل بعد میں نازل ہوئی۔ یہ 3 دن کی حضرت عیسیٰ گہوارے میں کہہ رہے ہیں کہ مجھے کتاب دی گئی، بھائی کہاں ہے یا نبی اللہ کتاب؟ گہوارے میں انجیل تھی؟ نہیں تھی۔
تو اس کا مطلب یہ کہ انجیل اور ہے، حقیقت انجیل اور ہے. واہ 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 واہ. کہ جس انجیل کی بات حضرت عیسیٰ کر رہے ہیں وہ کاغذ اور دفتی والی نہیں. تو جب انجیل الگ ہے، حقیقت انجیل الگ ہے، تو پھر قرآن الگ ہے، حقیقت قرآن الگ ہے. وہ کیا ہے؟ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. جنگ صفین ہے، غضب کا معرکہ رن پڑا ہے. امیر شام کے مقابلے میں حضرت علی کا لشکر ہے. ایک شخص قرآن کا ایک سورہ پڑھ رہا ہے، کہتا عما یتساءلون عن النبأ العظیم، 30ویں پارے کا پہلا سورہ، کہ وہ لوگ آپ سے ایک بڑی خبر کے بارے میں پوچھتے ہیں. نبأ عظیم یعنی بڑی عظمت والی خبر. وہ بڑی خبر کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. امیر المومنین نے دیکھا، کہا یہاں آؤ، یہ جو آیت پڑھ رہے ہو جانتے ہو بڑی خبر قرآن میں اللہ نے کس کو کہا ہے؟ تو جانتے ہیں جواب کیا دیتا ہے؟ نبی کریم نے کیا فرمایا تھا حضرت علی سے؟ یا علی، ہم نے تنزیل پر جنگ کی ہے، تم تعویل پر جنگ کرو گے. کہا جانتے ہو نبأ عظیم کیا ہے؟ کہا امیر شام نے تفسیر پڑھنے سے منع کیا ہے، تاریخ میں اس کے جملے موجود ہیں. کہا امیر شام نے تفسیر پڑھنے سے منع کیا ہے. یعنی کتنی اچھی خوبصورت بات اس نے کہی. اور آج تک کے مسلمانوں کی گمراہی کا راز اس نے 1400 سال پہلے کھول دیا. 1400 سال پہلے اس نے گمراہی کا راز کھول دیا. آج کا مسلمان گمراہ ہے تو کیوں گمراہ ہے؟ جیسے وہ گمراہ تھا ویسے یہ گمراہ ہے. تو مولا فرماتے ہیں نبأ عظیم سے مراد ہماری ولایت ہے. عما یتساءلون عن النبأ العظیم، وہ تو آپ سے پوچھتے ہیں ایک بڑی خبر کے بارے میں. کیا بڑی خبر ہے؟ وہ میری ولایت ہے. بے شک بے شک بے شک. حضرت علی کہتے ہیں. آپ دیکھیں کہ کتنا دور تھا حقیقت قرآن سے. آیت پڑھ رہا ہے اور مصداق آیت سے جنگ کر رہا ہے. لیکن جب یہ معلوم ہو گیا کہ قرآن اور ہے، حقیقت قرآن اور ہے، فوراً امیر المومنین کے قدموں میں سر رکھ دیتا ہے اور اسی جنگ صفین میں ابھی تک ادھر کے لشکر میں تھا، اب حضرت علی کے ساتھ مل کر جنگ کرتا ہے اور درجہ شہادت پر فائز ہوتا ہے. تو اب تو معلوم ہو گیا کہ قرآن کیا ہے اور حقیقت قرآن کیا ہے. قرآن اور ہے، حقیقت قرآن اہل بیت اطہار علیہم السلام ہے. ایک صلوات پڑھے محمد قرآن خوب تلاوت کریں، لیکن جب تک حقیقت قرآن سے وابستہ نہیں ہو جائیں گے قرآن کا پڑھنا فائدہ نہیں دے گا. جب تک حقیقت قرآن سے وابستگی نہیں ہوگی. اور یہ کوئی جملے تھوڑی ہے، تو نبی کریم کی آخری حدیث ہے انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی و اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی. عزیزان گرامی، نبی کہے گئے دو چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں قرآن اور اہل بیت، کبھی گمراہ نہیں ہوگے میرے بعد اگر ان دونوں سے وابستہ رہو گے. عزیزان گرامی، آواز تاریخ میں سنائی دی حسبنا کتاب اللہ، کتاب خدا ہمارے لیے کافی ہے. اب ان سے یہ پوچھا جائے کہ ہم نبی کی بات پر عمل کریں یا صحابی کی بات پہ عمل کریں، افضل کون ہے؟ بات حضرت علی افضل ہے کہ یہ افضل ہے تو جانے دیے. انہوں نے تو اپنے آپ کو نبی سے بھی افضل قرار دے لیا. نبی کہہ رہے ہیں دونوں سے جڑے رہنا، یہ کہہ رہے ہیں قرآن کافی ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. تو انہی کے جیسے تھے کہ جو حضرت علی سے کہا تھا کہ سیرت فلاں فلاں کی، ان کی سیرت پہ آپ عمل کریے. عزیزان گرامی، قرآن حقیقت قرآن اہل بیت ہیں، اور ان کو اگر چھوڑ دیا تو قرآن کی دفتی مل جائے گی، کاغذ مل جائے گا، وہ تحریر مل جائے گی، لیکن حقیقت قرآن نہیں ملے گا. اہل بیت کو اختیار کر کے اور ان سے وابستگی برقرار رکھ کے ہم کو قرآن بھی ملے گا اور حقیقت قرآن بھی ملے گا. ایک درود پڑھے محمد وآل محمد.
عزیزان گرامی، پروردگار عالم، یہ جو قرآن ہے یہ ہمارے اللہ کے قانون کی کتاب ہے، اور پروردگار عالم نے ہر چیز کا ایک قانون بنایا ہے، زندگی کا قانون، موت کا قانون، زندگی کے ہر لمحے کا قانون کہ کیسے ہم کو زندگی گزارنا ہے، حتیٰ کہ جو ہم نیک اعمال انجام دیتے ہیں اس کا بھی ایک قانون ہے، اور اس قانون کو توڑ کر اگر ہم نے نیک عمل بھی انجام دیا تو چاہے جتنا نیک اعمال ہو، بے شک بے شک احد کے پہاڑ کے برابر ہو، وہ قابل قبول نہیں ہے، حبطت اعمالہم، اعمال سب ختم۔ بے شک بے شک سبحان اللہ۔ دلیل آپ پوچھیں تو دلیل عرض ہے، تاریخ میں ہم کو 2 نیک اعمال ملتے ہیں، 2 نیک اعمال، اور بڑا فرق ہے دونوں میں عزیزان گرامی۔ بات اللہ کے قانون کی ہے کہ اس نے ہر میدان عمل میں ہم کو ایک قانون دیا ہے۔ 2 مسلمان ہیں، ہم ابھی ولی اللہ یا امامت کی کوئی بات نہیں کرتے، 2 مسلمان رکھ لیں، حضرت علی مسلمان ہیں کہ نہیں؟ مد مقابل ہے وہ بھی مسلمان ہیں۔ 2 عمل 2 مسلمانوں کے ملتے ہیں، ایک نے حالت رکوع میں 1 انگوٹھی دی اور دوسرے مسلمان نے اسی کے مقابلے میں 40 انگوٹھی دی۔ اب آپ کمپیئر کریں دونوں عمل کا، ایک نے 1 انگوٹھی دی، آیت نازل اتری، آیت نازل ہوئی، اسی کے مقابلے میں 40 دی گئی، تو اللہ کے عدل کا تقاضا یہ تھا کہ اگر 1 انگوٹھی کے دینے پر آیت اتری ہے تو 40 کے مقابلے میں کم سے کم ایک چھوٹا موٹا سورہ اترنا چاہیے تھا کہ نہیں؟ لیکن تاریخ دیکھیے ایک نقطہ بھی نازل نہیں ہوا۔ کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ انہوں نے 1 دیا تو آیت اتر آئی، انہوں نے 40 دیا تو کچھ نہیں۔ تو کیا اللہ ظالم ہے؟ اللہ تو ظالم نہیں ہے، وہ عادل حقیقی ہے۔ تو پروردگار جب 1 انگوٹھی دینے پہ آیت اتار سکتا ہے تو 40 دینے پر کیوں نہیں اتارا؟ یہ قدرت خاموش کیوں ہے؟ کہا میری خاموشی کی وجہ ہے میں عادل ہوں، بات 1 اور 40 کی نہیں ہے، بات ہے میرے قانون کی، اور ہم نے ہر میدان عمل کا ایک قانون بنایا ہے۔ میری راہ میں جو عمل انجام دو گے اگر اس میں خلوص پایا جا رہا ہے، اگر میری رضا کی نیت ہے تو وہ عمل ہم قابل قبول سمجھتے ہیں، اور اگر اس قانون کو توڑ دو گے تو پھر وہ عمل تمہارا تعداد میں چاہے جتنا زیادہ ہو میری بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ تو جس نے 1 انگوٹھی دی اس نے قانون الہی کی حدوں کو مد نظر رکھا، اور جس نے 40 دی اس نے قانون الہی کی حدوں کو توڑ دیا تھا، لہٰذا کوئی آیت نہ اتری۔ حضرت علی نے جو 1 انگوٹھی دی وہ آیت کے لیے نہیں دی تھی، فی سبیل اللہ دی تھی، اور جس نے 40 دی تھی اس نے فی سبیل اللہ نہیں دی تھی، آیت کے لیے دیا تھا۔ لہذا جس نے اللہ کے لیے عمل انجام دیا تو اللہ نے اس کے عمل کو قبول کر لیا، اور جس نے اہل دنیا کے لیے عمل انجام دیا پروردگار عالم نے اس کے عمل کو رد کر دیا۔ ایک درود پڑھے محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، ہر میدان عمل کا ایک قانون ہے، اور یہ قانون جو بھی عرض کیا ہم نے جس آیت میں، پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ صاحبان ایمان ایسا تقوی اختیار کرنا کہ جیسا متقی بننے کا حق ہے۔ بات یہیں سے شروع ہوئی تھی، دھوکہ نہ دینا، اس لیے کہ یہ وہ چیزیں ہیں، مقدسات ہیں کہ آدمی اگر اس سے دھوکہ کھا جاتا ہے تو متنفر ہو جاتا ہے۔ ہم تو بڑا نیک سمجھتے تھے، یہ ایسے نکلے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ لیکن آپ دیکھیں یہ آیت جس میں اللہ نے یہ تنبیہ کی کہ ایسا تقوی اختیار کرنا جیسا متقی بننے کا حق ہے، اس کے آگے بھی جو ارشادات ہیں پروردگار عالم کی ان تمام تفصیلات میں نہیں جانا ورنہ مجلس طولانی ہو جائے گی، صرف ترجمہ کر دینا کافی ہے۔ ایسا متقی بنو کہ جیسا متقی بننے کا حق ہے۔ متقی کسے کہتے ہیں؟ یعنی آدمی پرفیکٹ ہوئے اعتبار سے۔ اب یہ کہ اس کے تقوی کے مراتب ہوتے ہیں، ہر آدمی جو ہے وہ ایسا متقی نہیں ہو سکتا کہ جیسے صفات متقین حضرت علی نے بیان کی ہے، لیکن کچھ حد تک ہم قریب کر سکتے ہیں اپنے آپ کو تقوی سے۔
اس کے بعد پروردگار عالم کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، مرنا تو مسلمان مرنا، یہ اور ستم ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ موت آئے تو اسلام پہ آئے، مرنا تو مسلمان مرنا۔ بات پھر وہی حقیقت اسلام اور حقیقت اسلام کی آ جائے گی۔ مسلمان مرنا تو کیسا مسلمان؟ زرق برق لباس پہن کے ہم نکلے نماز جمعہ کے لیے، غسل جمعہ کیا، کرتا پیجامہ پہنا، سر پہ ٹوپی رکھی اور چل دیے، راستے میں موت آ گئی۔ کیا یہ مسلمان مرا؟ مسلمان ہے کہ نہیں؟ داڑھی بھی ہے، کرتا پیجامہ ہے، نماز کے لیے جا رہا تھا۔ تو قرآن جو کہہ رہا ہے کہ مرنا تو مسلمان مرنا، تو یہ مسلمان مرا ہے؟ کیسا مسلمان مرے؟ دیکھیے دو چیزیں ہیں، ایک ہے لباس اسلامی اور ایک ہے کردار اسلامی۔ قرآن جس اسلام پر مرنے کی بات کہہ رہا ہے وہ لباس اسلامی کے ساتھ نہیں، کردار اسلامی کے ساتھ۔ ورنہ آپ دیکھیں کہ رسول خدا نے اپنے بات نہ کرتا چھوڑا، نہ پیجامہ چھوڑا، نہ گمچھا چھوڑا، نہ لنگی۔ رسول خدا کے نے تو کچھ چھوڑا نہیں۔ رسول خدا نے جو چھوڑا ہے وہ اپنی سیرت چھوڑی ہے۔ یہ جو اقدار اسلامی ہیں یہ لباس کے ذریعے سے نہیں پہچانے جائیں گے، یہ سیرت نبی سے پہچانے جائیں گے۔ یہ دیکھو مسلمان میں سیرت نبی ہے کہ نہیں، سیرت اہل بیت ہے کہ نہیں، اس کردار کے ساتھ اگر مرو گے تو پھر مرے تو مسلمان مرے۔ اور اسی موت کا ذکر قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مرنا تو مسلمان مرنا۔ ایک درود پڑھ دے محمد و آل محمد۔ بات لباس کی اگر کی جائے تو اسلام نے کسی عبادت کے لیے لباس نہیں بنایا کہ دیکھو نماز پڑھنا تو یہ لباس پڑھنا، یہ لباس پہننا، روزہ رکھنا تو یہ لباس پہن کے روزہ رکھنا۔ کوئی لباس معین ہے عبادت کے لیے؟ کچھ نہیں۔ وہ فضیلتیں جانے دیے، سفید لباس ہے، مکروہات مستحبات، معین نہیں کیا کہ اسی لباس میں نماز ہوگی ورنہ نہیں ہوگی۔ ہے ایسی کوئی عبادت نہیں ہے۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم کرتے پیجامے پڑھیں گے تو بھی ہو جائے گی، پینٹ شرٹ میں پہنیں گے، 3 پیس میں کوئی برانڈیڈ پہن لیا اس میں بھی نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ صرف واحد عبادت حج ہے کہ جس میں لباس کو معین کیا گیا ہے، ورنہ کوئی دائرہ اسلامی میں کوئی عبادت ایسی نہیں کہ یہاں لباس کی قید ہو۔ حج ہوگا تو احرام میں ہوگا۔ آپ نے پینٹ شرٹ کا ہم نے چاہے 10 بار خمس نکالا ہو، کرتا پیجامہ ہر سال ہم ایک ہی لباس کا ہم 10 بار خمس نکال دیں، حج ہو جائے گا پہن کے؟ نہیں ہوگا۔ احرام مقدس لباس ہے کہ نہیں؟ لیکن آپ دیکھیں اسی لباس کو ذریعہ بنایا گیا۔ امام حسین نے کیا کہا؟ حج کو عمرے سے بدلا، کہا یہ حاجی جو آئے ہیں کچھ یہ احرام کے اندر خنجر چھپائے ہیں کہ طواف کے عالم میں فرزند رسول کو قتل کر دیں گے، پتہ ہی نہیں چلے گا، اور حاجیوں کے مجمع میں قاتل جو ہے وہ چھپ جائے گا، پتہ ہی نہیں چلے گا کس نے قتل کیا۔ تو ایک ایسا لباس اسلامی جو بڑا مقدس ہے، اس کے تقدس کا بھی اعتبار ختم ہو گیا۔ احرام میں خنجر لے آئے تو اب احترام باقی رہا کہ ہم کیسے اعتبار کر لیں کہ جو احرام پہنے ہیں وہ صحیح ہوگا؟ ہم کیسے یقین کر لیں؟ جب فرزند رسول کے ساتھ یہ سلوک ہو گیا کہ احرام میں خنجر چھپا کے لائے ہیں تو ہماری آپ کی کیا بساط ہے؟ ہم کیسے اعتبار کر لیں، اس لباس کو مقدس سمجھ لیں؟ اس لباس کے تقدس کو پامال کیا کہ نہیں کیا کہ خنجر چھپا کے لائے تھے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب لباس کے ذریعے سے ہم ان مقدسات کے ذریعے سے ہم دھوکہ نہ کھائیں۔ ہم یہ دیکھیں سیرت نبی کہاں ہے، کردار اسلامی کہاں ہے۔ اگر یہ چیزیں پائی جا رہی ہیں ایسا انسان مر جائے تو مسلمان مرے گا۔ ایک درود پڑھتے محمد بس عزیزان گرامی، چند جملے اور ربط مصائب اور ختم دعا۔ ایک درود پڑھے محمد وآل محمد۔
چند جملے بیوی دو عالم کے حوالے سے کہ ابھی وہ ایام شہادت گزرے ہیں شہزادی صدیقہ طاہرہ کے. یہ جس آیت کو بھی ہم نے سرنامہ بنایا ہے، یہی آیت شہزادی نے دربار خلافت میں پڑھی تھی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. عزیزان گرامی، ایک ہوتا ہے مخاطب اور ایک ہوتا ہے مخاطب. مخاطب جو خطاب کر رہا ہے، مخاطب جو سامنے ہے جس سے خطاب ہو رہا ہے. تو مخاطب جب خطاب کرتا ہے، جو سامنے مخاطب ہوتا ہے وہ ان کو دیکھ کے خطاب کرتا ہے. اگر ہم بچے سے گفتگو کر رہے ہیں، ایک 4th اور 5th کلاس کے بچے سے ہم بات کر رہے ہیں، تو ہم وہ یونیورسٹی لیول کی بات تھوڑی اس بچے سے کریں گے. جو اس بچے کا ذہن ہے ویسے ہی تو ہم بات کریں گے. اور اگر کر گئے اور کوئی عاقل انسان ہے تو وہی کہے گا میں کیا بچوں جیسی باتیں کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ نہیں؟ یعنی اس کا مطلب ہے کہ ابھی تک جو ہم بات اس بچے سے کر رہے ہیں وہ غیر عاقلانہ تھی. ہم جب خطاب کریں تو ذہن کو دیکھ کے خطاب کریں. کلم الناس بقدر عقولہم، لوگوں سے کلام کرو ان کی عقلوں کی مقدار کے مطابق. یہ دیکھو، وہ ابھی یہاں پہ کوئی ذاکر آ جاؤ عربی میں مجلس پڑھنے لگے، وہ عربی میں پڑھنے لگے تو ہم تو یہی کہیں گے نا کہ وہ گفتگو میں کہیں گے بڑی آیتیں یاد ہیں. وہ آیت تھوڑی پڑھ رہا ہے، وہ عربی بول رہا ہے، تو کہیں بڑی آیتیں یاد ہیں. تو ایسی خطابت سے کوئی فائدہ پہنچے گا؟ وہ 1.5 گھنٹہ پڑھ دے، چاہے جتنی مارے کا تو چھت اڑانے والی مجلس میں پڑھ دے، ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. لیکن آپ دیکھیں، یہ تو ہمارے اور آپ کے لیول کی بات ہے. ان چیزوں کا ہم اور آپ خیال رکھتے ہیں. وہ شہزادی صدیقہ طاہرہ ہیں، وہ بیوی دو عالم ہیں. دربار خلافت میں اس آیت کا پڑھنے کا مقصد کیا؟ مخاطب کون ہے؟ یا ایھا الذین آمنو، اے صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو جیسا حق ہے متقی بننے کا. کون بیٹھا ہے دربار خلافت میں؟ خلیفہ صاحب بیٹھے ہیں، اصحاب بیٹھے ہیں، حافظان قرآن بیٹھے ہیں، بڑے بڑے صحابہ بیٹھے ہیں جلیل القدر دربار خلافت میں. ان سے خطاب کر کے بی کہہ رہی ہیں متقی بنو، ایسے بنو جیسے حق ہے بننے کا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ڈھونگی تھے دربار میں، دربار میں کچھ ڈھونگی بھی تھے کہ جو بظاہر نقاب اسلام اور نقاب تقوی ڈالے ہوئے تھے، اور بیوی ان کو تنبیہ کر رہی تھی کیا تقوی کا ڈھونگ کرتے ہو، ایسے بنو جیسے بننے کا حق ہے. اور کیا فرما رہی ہیں اس آیت کو پڑھ کے؟ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. مرنا تو مسلمان مرنا. شہزادی مسلمان ہی تو ہیں، یہ مسلمان ہی تو ہیں. آپ دیکھیے پیشانی پر سجدہ ہے، داڑھی ہے، لباس اسلامی ہے، یہ سب باوضو ہیں، حافظ قرآن ہیں. ان سے کہہ رہے ہیں مرنا تو مسلمان مرنا. یہ 24 کیرٹ کا مسلمان، یہ نہیں مسلمان مریں گے تو کون مرے گا؟ لیکن بیوی کیا کرے؟ مرنا تو مسلمان مرنا. اس کا مطلب یہ کہیں کچھ تو کھوٹ ہے تمہارے اسلام میں کہ جو بیوی متوجہ کر رہی ہیں مرنا تو مسلمان مرنا. کا صورت کے اعتبار سے مسلمان نہ مرنا، میرے بابا کی سیرت کے اعتبار سے مسلمان مرنا. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اس اعتبار سے مسلمان مرنا. اپنے اسلام کی خبر لو. قرآن آغاز کی بات نہیں کرتا، انجام کی بات کرتا ہے. کسی کا آغاز دیکھ کے دھوکہ نہ کھانا کہ بہت اچھے ہیں، انجام دیکھو حق پر ہوا کہ نہیں. بیوی متوجہ کر رہی ہیں کہ آغاز تو تمہارا بڑا خوبصورت ہے، قرآن بھی یاد ہے، میرے بابا کے صحابی بھی ہو، 5 وقتہ نمازی بھی ہو. انجام کی خبر رکھنا اپنے کہ موت آئے تو اسلام پر آئے. تمہارا آغاز جتنا خوبصورت ہے تمہارا انجام بھی خوبصورت ہونا چاہیے. عزیزان گرامی، تاریخ گواہ ہے. آپ دیکھیں طلحہ اور زبیر کی دوستی حضرت علی سے 25 سال کی دوستی تھی. 25 سال دوست تھے طلحہ اور زبیر. یہ زبیر موجود تھا جس وقت خانہ سیدہ میں آگ لگی ہے. تیش میں آ کے تلوار نکال لی تھی کہ جب علی کے گلے میں رسی کا پھندا تھا. لیکن یہی زبیر جمل میں حضرت علی کے مقابلے میں آ گیا. آغاز کتنا اچھا تھا، انجام
اور قرآن نے آغاز کی بات نہیں کی، انجام کی ہے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مرنا تو مسلمان مرنا، موت آئے تو اسلام پر آئے. عزیزان گرامی، تو تاریخ میں ایسے بہت سے افراد مل جائیں گے جن کا آغاز تو بہت خوبصورت تھا مگر انجام اچھا نہیں ہوا. لہذا انجام بخیر ہونے کی دعائیں موجود ہیں کتابوں میں. آپ دیکھیں کہ وظیفے ہیں ہر نماز کے بعد کہ انجام بخیر ہونے کی دعائیں پڑھنا، کہ موت آئے تو دین پر آئے، موت آئے تو اسلام پر آئے، موت آئے تو ایمان پر آئے. ایک درود پڑھے محمد وآل محمد. بس عزیزان گرامی، وقت تمام ہو گیا. شہزادی صدیقہ طاہرہ کی عظمت و جلالت. کہتے ہیں کہ آپ بی بی کا تقابل حضرت مریم سے کرتے ہیں. بس آخری بات اور ربط مصائب. حضرت مریم ہم کہاں مقابلے پہ لاتے ہیں؟ قرآن نے خود واضح کر دیا. قرآن نے جب حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کا تعارف کرایا ہے تو کیا کہا ہے؟ سورہ مریم دیکھیں، کانا یاکلان الطعام، یہ دونوں کھانا کھاتے ہیں. یہ کوئی تعارف ہوا؟ ابھی اب مرثیہ پڑھا، ابھی ہم کہیں آج ایک ایسا مرد مومن مرثیہ پڑھے گا کہ جو کھانا کھاتا ہے، تو آپ کیا کہیں گے ہم کو کہ لگتا ہے ابھی تک صحیح تھے، اب دوائیں بند ہو گئی ہیں. یہ کون سی پہچان ہوئی کہ آج ایک ایسا ذاکر مجلس پڑھے گا صاحب جس کو آم بہت پسند ہے. ہم اور آپ اگر کسی کا تعارف کرائیں تو کیسا لگے گا؟ بھائی ہم تھوڑی کرا رہے ہیں، تو قرآن تعارف کرا رہا حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کا. کانا یاکلان الطعام، یہ دونوں کھانا کھاتے ہیں. اچھا یہ بتائیے، قرآن میں دو تعارف ہے، ایک کھانا کھانے والوں کا، ایک کھانا کھلانے والوں کا. دو جماعت ہے. بس آخری بات اور ربط مسائل. ایک کھانا کھانے والے کا تعارف کرایا کہ جو کھانا کھاتے ہیں، ایک جماعت کا تعارف کرایا وہ کھانا کھلاتے ہیں. یہ تو بہت ہی سطحی بات ہے کہ کھانا جو ہے یہ کوئی فضیلت تھوڑی ہے، لیکن کھانا کھلانا یہ فضیلت ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کانا یاکلان الطعام. آپ ہم سے کیوں بحث کر رہے ہیں؟ اللہ میاں سے بحث کریے، آپ تو حافظ قرآن ہیں. دو جماعت کا تعارف کرایا، کانا یاکلان الطعام، یہ دونوں کھانا کھاتے ہیں. اہل بیت کا کیا تعارف کرایا؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یہ مسکین کو، یتیم کو، اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں. اور آپ خود ہی کہتے ہیں کھانا کوئی فضیلت کا عمل نہیں ہے، کھلانا جو ہے یہ فضیلت کا سبب ہے. تو آپ خود فیصلہ کر لیجئے کون افضل ہے، کھانا کھانے والے افضل ہے یا کھانا کھلانے والے افضل ہے. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. ایک طرف کھانا کھانے والے ہیں، قرآن کہہ رہا کانا یاکلان الطعام، لیکن جب آپ تفسیر دیکھیں تو قرآن نے جو تعارف کرایا ہے یہ دونوں کھانا کھاتے ہیں. کیوں؟ ہمارا اور آپ کا عمل لغو ہو سکتا ہے، غیر اختیاری باتیں ہو سکتی ہیں، بغیر سوچے سمجھے گفتگو ہماری اور آپ کی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ جو لفظ جہاں رکھا اس کا ایک مقصد ہے. جس لفظ کا پہلے ذکر کیا اس کا بھی ایک مقصد ہے، جس کو بعد میں بیان کیا اس کا بھی مقصد ہے. ہر چیز ایک مقصد کے تحت ہے پروردگار عالم کی. وہاں لغویات نعوذ باللہ نہیں ہوتے. اگر قرآن نے، اللہ نے تعارف کرایا کہ یہ دونوں کھانا کھاتے ہیں تو اس کی کوئی وجہ ہے. اس لیے تعارف کرایا کہ یہ دونوں کھانا کھاتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہہ رہے تھے، اور حضرت عقیدہ ثالث کے قائل ہیں نا، 3 فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے ہیں، حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، اور حضرت مریم کے بارے میں بھی خدائی کا دعویٰ ہے. کہا دیکھو خدا کھانا نہیں کھاتا. ہم نے تعارف کرایا ہے عیسیٰ اور مریم کا کہ کانا یاکلان الطعام، یہ دونوں کھانا کھاتے ہیں، یعنی تمہارے جیسے بشر ہیں، خدا نہیں ہے. اس لیے قرآن نے رد کیا اس بات کو کہہ کہ یہ دونوں کھانا کھاتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں کھانا اور کھانا کھلانا، اہل بیت اطہار کے حوالے سے کیا کہا؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا.
مسکین و یتیم و اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں. عزیزان گرامی، اب یہی فضیلت کے لیے کیا کم ہے کہ کھانا کھانے والے کھانا کھا کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، لیکن جو کھانا کھلاتے ہیں اللہ ان کا شکر ادا کرتا ہے. وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا. اہل بیت، ہم تمہارے اس عمل کے شکر گزار ہیں کہ تم نے مسکین کو کھانا کھلایا، تم نے یتیم کو کھانا کھلایا، تم نے اسیر کو کھانا کھلایا. ایک درود پڑھے محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، فضیلت کا تو ایک فضیلت کا حضرت مریم افضل یا اہل بیت اطہار جناب فاطمہ زہرا، یہاں فضیلت تقابل کرتے ہی نہیں ہیں. تقابل کیوں کریں؟ ہاں تقابل ہو ہی نہیں سکتا ہے. تقابل تو جب ہو جب فضیلت برابر کی ہو. بھئی ایک آدمی ہائی اسکول پاس ہے، ایک MSc اور BSc، کوئی تقابل ہی نہیں ہے. لوگ تقابل کرتے ہیں علی کا امیر شام سے، کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. بھائی کیوں تقابل کرتے ہو؟ تقابل تو جب کرو جب دونوں برابر کے ہوں. حضرت مریم اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہیں، لیکن جناب زہرا سیدۃ النساء العالمین، وہاں عالم نہیں عالمین ہے، عالمین کی عورتوں کی سردار ہیں. سورہ ہم نے کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. تو جہاں جہاں جس جس عالم میں اللہ کی ربوبیت ہے، ان تمام عالمین میں اگر عورتیں ہیں تو ان تمام عالمین کی عورتوں کی سردار جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ. بس آخری مرحلہ، بس آخری بات اور ختم دعا. حضرت مریم پھل آتے تھے آسمان سے کہ نہیں؟ محراب میں رکھے رہتے تھے. جناب زکریا کہتے تھے انا لک ھذا، اے مریم یہ کہاں سے آیا؟ ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آیا. اچھا ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ گرمی کے پھل سردی میں آتے تھے اور سردی کے پھل گرمی میں آتے تھے. ایسا کیوں؟ بھئی گرمی ہے تو گرمی کے پھل آئیں نا، سردی کے کیوں آ رہے ہیں؟ اس زمانے میں سردی ہے تو گرمی کے پھل، ایسا کیوں؟ یہ بدل کیوں دیا پروردگار عالم نے؟ کہا صرف اس لیے کہ کل کو قوم الزام نہ لگائے کہ ایسا نہ ہو کوئی آتا ہوگا دے جاتا ہوگا. کیا کہتے ہیں؟ یہ حضرت مریم کے کردار کا تحفظ کیا ہے پروردگار عالم نے کہ گرمی کے پھل سردی میں آ رہے ہیں، سردی کے پھل گرمی میں آ رہے ہیں. کوئی اعتراض نہیں کر سکتا. اچھا قوم تو قوم ہے، اگر نقص نکالنا ہوتا ہے نا تو کہہ دیتے ہیں، وہ عورتیں مثال دیتی نا ساگ میں ہلدی کیوں نہیں ڈالی. تو اگر اختلاف پیدا کرنا ہو تو کہیں سے آدمی کوئی کمی تو نکال ہی لے گا، بہرحال وہ مل ہی جائے گی. آغوش مریم میں حضرت عیسیٰ ہیں، پوری یہودی قوم آ گئی. مریم نہ تم ایسی تھی نہ تمہارے باپ ایسے تھے، یہ بچہ کہاں سے؟ اب یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ نے کہا مریم کچھ مت بولنا. دیکھیے اگر خدا پہ بھروسہ ہے تو اللہ کیسے راستے پیدا کرتا ہے، وہ مسبب الاسباب ہے. مریم کچھ مت بولنا. قرآن کہہ رہا فاشارت الیہ، مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا. وہ یہودی تھے، بچے کی طرف دیکھا. کہتے ہیں کیفا نکلم من کان فی المہد صبیا، اے مریم ہم اس بچے سے کیسے گفتگو کریں جو بھی گہوارے میں ہے. اتنے میں جناب عیسیٰ بول پڑے انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. پوری قوم چلی گئی. اعتراض کیا تھا؟ بس یہیں سے منزل پر لانا تھا. مریم یہ بچہ کہاں سے آیا؟ نہ تم ایسی نہ تمہارے خاندان میں کوئی ایسا جیسا انہوں نے اعتراض کیا. یہ بچہ کہاں سے آیا؟ دیکھیے آج جناب مریم کے دامن کردار پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا. اگر اللہ پہ بھروسہ ہے تو بس ایک جملہ کہوں گا اور بات کو تمام کر دوں گا کہ دنیا والے جس راستے سے ذلیل کرنا چاہتے ہیں وہ خدائے قادر اسی راستے کو عزت کا راستہ بنا دیتا ہے. بھروسہ کرو میرے اوپر، جس راستے سے اہل دنیا تم کو ذلیل کریں گے اسی راستے سے ہم تم کو عزت عطا کریں گے. یہ بچہ کہاں سے آیا؟
فاشارت الیہ کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، اس بچے سے کیسے کلام کریں؟ بول پڑے میں اللہ کا بندہ، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ پوری یہودیت، یہودی سب پوری جماعت چلی گئی، پوری انجمن گئی۔ میں کہوں گا اے یہودیوں واپس کیوں چلے گئے؟ تمہارے سوال کا جواب تو ملا ہی نہیں، سوال تو ویسے ہی بنا ہے۔ جناب عیسیٰ نے اپنی ماں حضرت مریم کے حوالے سے کوئی کلام ہی نہیں کیا۔ آپ قرآن دیکھیں، جناب عیسیٰ نے کہا کہ میری ماں بے گناہ ہے، وہ تو اپنا ہی قصیدہ پڑھ رہے ہیں، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ، وجعلنی نبیا، مجھے نبی بنایا گیا، اتانی الکتاب، مجھے کتاب دی گئی۔ یا حضرت عیسیٰ قوم پوچھ رہی ہے کہ آپ کہاں سے آئے؟ آپ کہہ رہے ہیں میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے کتاب دی گئی، مجھے نبی بنایا گیا۔ ارے اپنی ماں کے حوالے سے کوئی گفتگو کیجئے۔ کتنے سمجھدار تھے وہ یہودی، کتنے عقل مند تھے وہ یہودی۔ کاش آج کا مسلمان ان یہودیوں سے سبق لے لے۔ اگر ہم اس میں سے کسی ایک یہودی سے پوچھے بھائی یہودی صاحب حضرت عیسیٰ نے تو کوئی کلام ہی نہیں کیا جناب مریم کے حوالے سے، اور آپ جا رہے ہیں، کا مسئلہ تو حل ہو گیا۔ کا کیسے حل ہو گیا؟ کہ ہمیں اعتراض تھا کہ اے مریم یہ بتاؤ یہ بچہ کہاں سے آیا؟ اس بچے نے کہا میں نبی ہوں۔ ہم یہودی ہیں، اتنا جانتے ہیں کہ خدا کسی ناپاک آغوش میں کسی نبی کو پروان نہیں چڑھاتا۔ ہمارے سوال کا جواب مل گیا۔ آج کا مسلمان ان یہودیوں سے بھی گیا گزرا ہے۔ اما جب ایک عیسیٰ کسی ناپاک آغوش میں پرورش نہیں پا سکتے تو فخر عیسیٰ کفر و شرک کی آغوش میں کیسے پرورش پا سکتا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں بھی آغوش پاک و پاکیزہ تھی، اور حضرت ابو طالب کی آغوش بھی کفر و شرک سے پاک و پاکیزہ ہے کہ اس آغوش میں فخر عیسیٰ پرورش پا رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بس عزیزان کرام، صدیقہ طاہرہ تمام عالمین کی عورتوں کی سردار ہے۔ باتیں اور بھی ضمن بھی تھی، لیکن ان تمام باتوں سے صرف نظر کرتے ہوئے بس گفتگو کو تمام کیا۔ عزیزان گرامی، شہزادی کی عظمت، بیوی دو عالم کی، ان کا جو دائرہ حکومت کا جو ان کا دائرہ ہے وہ بہت وسیع ہے۔ سلیمان کو بہت عظیم حکومت پروردگار عالم نے دی تھی، ہواؤں پر حکومت، ایسی حکومت کے چیونٹی کی آواز سن لی، اب اس سے زیادہ اور کیا کہا جائے؟ کتنی عظیم حکومت تھی۔ لیکن اللہ اکبر، اہل بیت کے پاس ایسی حکومت تھی؟ نہیں تھی۔ نہ کوئی تخت تھا، نہ کوئی تاج تھا، نہ کوئی قصر و محلات تھے، کچھ نہیں تھے۔ گھر دیکھیے، ایک چکی رکھی ہوئی ہے، ایک مشک ہے، مختصر سا سامان۔ لیکن اللہ اکبر، سلیمان کی حکومت میں اہل بیت کی حکومت کا سکہ چلتا ہے، لیکن اہل بیت کی حکومت میں ضروری نہیں کہ سلیمان کی حکومت کا سکہ چلے، اس لیے کہ سلیمان کی حکومت محدود ہے، اہل بیت اطہار بیوی دو عالم کی حکومت لامحدود ہے۔ آپ کہیں گے خطابت کے جملے، نہیں عزیزان گرامی، بہت عظیم حکومت تھی سلیمان کی، بغیر اجازت کے ایک پتا نہیں ہل سکتا تھا۔ حکم دیا کہ کوئی نہ آئے، سامنے ایک شخص کھڑا ہے، کیسے آ گئے میری اجازت کے بغیر؟ کہا میں وہ ہوں جو کسی سے اجازت نہیں لیتا۔ بڑی عظیم حکومت تھی نا، بغیر اجازت کے آ گیا، سلیمان کے پیشانی پہ بل پڑا، میری اجازت کے بغیر میں کہیں اجازت نہیں لیتا۔ عصا کا سہارا لیے ہوئے کھڑے ہیں، کہا اتنی مہلت دے دے کہ بیٹھ جاؤں؟ نہیں۔ سائے میں چلا جاؤں؟ نہیں۔ اللہ کے نبی جیسے ہو بس ویسے ہی رہو۔ روح قبض کر لی، روح قبض کر لی۔ کتنی عظیم حکومت تھی۔ اب آئیے صدیقہ طاہرہ، حکومت تھی سلیمان جیسی، ساری حکومت سلیمان کو دی، موت سے مجبور کر دیا۔ اہل بیت کو ظاہری حکومت نہیں دی مگر موت پہ اختیار دے دیا۔ دق الباب ہو رہا ہے۔ بابا کون ہے؟
बीबी पुकार पुकार कह रही है कि बाबा की तबीयत ठीक नहीं है, फिर आना, सुबह आना। फिर तक कुल बाप कर रहा है, दरवाज़ा खटखटा रहा है, फिर शहजादी कह रही है। पैगंबर ने आंखें खोली, कहा बेटी कौन है? कहा बाबा कोई है जो आपसे मिलना चाहता है। बीबी सब जानती हैं, ये ज़माने को समझाने के लिए सब जानती हैं कौन है। कहा बाबा कोई मिलना चाहता है। कहा बेटी जानती हो ये कौन है? ये तेरे घर की, तेरे दरवाजे की, तेरे आस्ताने की, तेरे चौखट की अजमत है कि ये वो है जो कहीं इजाज़त नहीं लेता। ये तेरे दर का शरफ है कि फरिश्ता मौत दरवाजे पर खड़ा हो रहा है। फातिमा जब तक तुम इजाज़त न दोगी ये वारिद खाना नहीं हो सकता। और बीबी इजाज़त न देती तो मलकुल मौत घर में दाखिल नहीं हो सकता था। इज़्न सैयदा से वारिद हुआ है अज़ीज़ान गिरामी। ये गौर करने का मकाम है कि जिस दरवाजे पर मौत का फरिश्ता खड़ा होकर इजाज़त की भीख मांग रहा हो, मुसलमानों ने वो दरवाज़ा जला दिया। फरिश्ते की हिम्मत नहीं है कि उस वहाँ बग़ैर इजाज़त के दाखिल हो जाए। इनका दायरे हुदूद वो है हुकूमत का कि जिब्राइल कहता है या रसूल इस्लाम अगर एक कदम भी आगे बढ़ा तो बालों पर जल जाएंगे। वो मकाम मकाम अहले बैत, वो मकाम मकाम सैयदा है अज़ीज़ान गिरामी। अल्लाहु अकबर। लेकिन मुसलमानों ने वो दरवाज़ा सिर्फ दरवाज़ा नहीं था, वो मग़फ़िरत का दरवाज़ा था, वो मुसलमानों की नजात का दरवाज़ा था। वो दरवाज़ा बाब हित्ता से कम नहीं था। लेकिन मुसलमानों ने वो दरवाज़ा नहीं जलाया, अपनी नजात के दरवाज़े को जलाया, अपनी मग़फ़िरत के दरवाज़े को जलाया, उस बाब हित्ता को जलाया जिस दरवाज़े से उनकी नजात मुनहसिर थी, उस दरवाज़े को जला दिया है अज़ीज़ान गिरामी। अल्लाहु अकबर। हम ज़ाकिरीन से सुनते हैं और तारीख़ में भी है कि 18 बरस की उम्र में शहज़ादी असा लेकर चल रही थी। ये कैसे मुमकिन है कि एक 18 बरस की खातून इतनी ज़ईफ़ हो जाए कि असा का सहारा लेकर चल रही है, सर के बाल सफ़ेद हो गए। अल्लाह अकबर। ऐसा क्यों हुआ? बीबी मरसिया पढ़ती हुई गई, सुब्बत अलैया मसाइबुन। बाबा ऐसी मुसीबतें पड़ी, अगर रोज़ रोशन पर पढ़ती तो मिस्ल शब तारीफ हो जाते। कितना रोती थी बीबी रसूल इस्लाम पर, अपने बाबा के ऊपर। लेकिन ये सिर्फ रसूल इस्लाम की फ़ुरक़त का गम नहीं था। रसूल इस्लाम प्यासे शहीद नहीं हुए, रसूल इस्लाम को जिस्म पर कोई ज़ख्म नहीं लगा था, कि लाशों पर घोड़े नहीं दौड़ाए गए थे, मजलूमियत से नहीं इस दुनिया से गए हैं रसूल इस्लाम। लेकिन बीबी कितना रोई, एक खातून कितना रोई कि वो ज़ईफ़ हो गई। 18 बरस की उम्र में हाथों में ऐसा आ गया। अज़ीज़ान गिरामी, ये सिर्फ रसूल इस्लाम की जुदाई का सदमा नहीं था, नहीं, वो सैयदतुन निसा, वो बीबी जो अपने बाबा के नाबीना सहाबी से पर्दा करती है। अरे बेटी ये तो नाबीना है। कहा बाबा ये नाबीना, मैं तो नाबीना नहीं हूं। वो माँ जो नाबीना सहाबी से पर्दा कर रही है। जब उस माँ ने रसूल खुदा से ये सुना, ऐ फातिमा ज़ैनबो कुलसूम, करबला से कूफा, कूफा से शाम, नामहरमों के मजमे में फिर आई जाएंगी। अज़ीज़ान गिरामी, ये बेटियों का नामहरमों के मजमे में जाना शहज़ादी के ऊपर रसूल की वफ़ात से ज़्यादा गिरा था। आज हमारा वक्त का इमाम उन मसाइब को याद के खून के आंसू रोता है। हज़रत अब्बास की शहादत पे नहीं, इमाम हुसैन की शहादत पे नहीं, ज़ैनबो कुलसूम का इन नामूस रिसालत का नामहरमों के मजमे में जाना, उन मसाइब को याद करके इमाम ज़माना खून के आंसू रोते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, हम गौर फरमाएं, मदीने में हज़रत अली का घर था। खुद हज़रत अली के घर का जो पड़ोसी था वो कहता है एक अरसे तक हम अली के पड़ोस में रहे, लेकिन हमने कभी ज़ैनबो कुलसूम की आवाज़ तक नहीं सुनी। ये पड़ोसी गवाही दे रहा है। पड़ोसी जिन बीवियों की आवाज़ तक न सुन पाए, वो शहजादियाँ, वो बीवियाँ नामहरमों के मजमे में जब आई होंगी, तमाशाई तमाशा देख रहे होंगे, मुनादी निदा दे रहा होगा, अरे ये ज़ैनब हैं, ये उम्मे कुलसूम हैं। उस वक्त इन बीवियों पर क्या गुजरी होगी। यही तो वजह है जब जब मिनहाल ने पूछा, ए आका सबसे ज़्यादा मुसीबत कहाँ पड़ी? अश्शाम, अश्शाम, अश्शाम। अरे वो शाम का बाजार व दरबार व जिंदान, अरे हमें उस मकाम पर
پر لا کر کھڑا کیا گیا جہاں غلام خریدے اور بیچے جاتے تھے، دربار یزید کا وہ 700 کرسی نشینوں کا مجمع جہاں ناموس رسالت کو بے چادر لا کر کھڑا کیا گیا تھا۔ واہ مصیبتا کے نعرے بلند تھے۔ فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ الہی بحق ابیہا وبالہا وبنیہا والسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علم۔ پروردگار جو واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، اہل بیت اطہار کا میرے معبود ہم سب سے اس عزا کو قبول فرما۔ پروردگار اس مجلس عزا کا ثواب جن مومنین اور مومنان تمام مرحومین کے لیے اس مجلس کا انعقاد کیا گیا، ان تمام مرحومین کی روح کو ایصال فرما، ان تمام مرحومین کی کو جوار رحمت و جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگار ہم سب کی توفیقات میں اضافہ عنایت فرما، ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کی مغفرت فرما۔ پروردگار ہم سب کے لیے قبر و برزخ کی منزل کو آسان فرما، علماء حق علماء ربانی کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما، پرچم اسلام کو سر بلند فرما۔ پروردگار روز محشر محمد و آل محمد کے ساتھ محشور فرمانا۔ پروردگار ہم سب کے لیے برزخ کی منزل کو آسان فرما۔ تیری بارگاہ میں بہتر دعا ہے کہ ہمارے سید و سردار یوسف زہرا امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے آوان و انصار و خدام میں شمار فرما۔ ایک بار پھر سورہ فاتحہ کی التماس ہے، ایک بار سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے اس یہ مجلس تمام مومنین اور مومنات کے ایصال ثواب کے لیے منعقد کی گئی ہے۔ لہذا ان تمام مومنین اور مومنات ہم سب اپنے خاندان کے تمام مرحومین کی روح کو ایصال فرما دیں۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم ولم یکن له کفوا احد اللهم صل علی محمد وسلم۔ السلام علیکم یا عباد اللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابا الفضل القاسم نبی المؤمنین، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا مؤنس الفقراء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس یا انیس النفوس ایھا المذموم یا القدوس ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا صاحب الزمان الامان الامان من آفات الزمان، السلام علیکم یا شریف القرآن، السلام علیکم یا امام الانس والجان، عجل اللہ فرجک وسهل اللہ مخرجک وظہورک وجعلنا من اعوانک وانصارک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔